بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا مہربان و شفیق۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے، لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما، تاکہ اللہ آپ کو اگلے اور پچھلے ہر الزام سے بری کر دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر گامزن رکھے، وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی زبردست مدد کرے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وہی تو ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکینت یعنی اطمینان کو نازل فرمایا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان کا اضافہ فرما لے، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ کے قبضے میں ہیں، اور اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ وہ مومنین و مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور وہ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب میں مبتلا کرے جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، ان پر برائی منڈلا رہی ہے، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم کو مہیا کر دیا جو برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر ہیں، اور اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی، بے شک ہم نے ہی آپ کو گواہ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کی مدد کرو اور اس کی تکریم و تعظیم کرو، اور صبح و شام اسی اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ بلا شبہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب جو عہد شکنی کرے گا تو اس عہد شکنی کا وبال خود اس کی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے
تو ان قریب اللہ اسے اجر عظیم سے نوازے گا۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ ان قریب آپ سے عرب کے وہ بدو جو پیچھے رہ گئے تھے آ کر کہیں گے ہمیں اپنے اموال اور اولاد کی فکر نے مشغول کر دیا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ اے نبی، جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، فرما دیجئے کہ کون ہے جو اللہ کی جانب سے کسی بات کا ذرا سا بھی اختیار رکھتا ہو، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہارے فائدے کا خواہش مند ہو، بلکہ اللہ تو تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ بلکہ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ رسول اور مومنین ہرگز اپنے اہل و عیال کی جانب پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں کی زینت بن چکی تھی، اور تم طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہے تھے، اور تم ہلاک ہونے والی قوم کے افراد تھے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخش دے اور جس پر چاہے عذاب نازل کرے، اور اللہ تو مغفرت کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ ان قریب جب آپ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوں گے تب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے، وہ چاہتے ہیں کہ کلام خدا کو تبدیل کر دیں۔ ان سے صاف کہہ دیجیے تم لوگ ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ تو وہ کہیں گے نہیں، تم ہم سے حسد کرتے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ عرب کے بدوؤں میں جو پیچھے رہ گئے تھے، اے نبی ان سے فرما دیجئے ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے طاقتور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا کرے گا، اور اگر تم نے اسی طرح منہ پھیر لیا جس طرح تم نے پہلے روگردانی کی تھی تو اللہ تمہیں دردناک عذاب کی سزا دے گا۔
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ جہاد میں شریک نہ ہونے پر نہ تو اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو روگردانی کرے گا تو اللہ اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، اللہ نے ان پر سکینت اطمینان کو نازل فرمایا اور انہیں بطور عوض فتح قریب سے نوازا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے کثرت مال غنیمت انہیں عطا فرمایا جسے وہ حاصل کریں گے، اللہ غالب اور با حکمت ہے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما۔ اللہ نے تم سے کثیر مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے جسے تم حاصل کرو گے، فوری طور پر تمہیں فتح عطا کر دی اور لوگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو تم سے دور کر دیا تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ تمہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا رہے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور دوسری غنیمتیں بھی دیں جن پر تمہیں قدرت حاصل نہیں تھی، اللہ نے ان کا احاطہ کر لیا تھا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اگر کافروں نے تم سے قتال کیا ہوتا تو ضرور پیٹ پھرا کر بھاگ جاتے، پھر وہ کسی کو بھی اپنا حامی و ناصر نہ پاتے۔ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ وہی تو ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا جبکہ وہ تم کو ان پر غلبہ دلا چکا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم
ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد الحرام جانے سے روک دیا اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربانی کی جگہ پر نہ پہنچنے دیا، اور اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں نہ ہوتیں جنہیں تم جانتے نہ تھے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں انہیں پامال کر دینے پر تم مصیبت سے دوچار نہ ہو جاؤ، تو اذن جہاد مل جاتا۔ ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر لے، اور اگر دونوں مومن و کافر فریق الگ الگ ہو جاتے تو اہل مکہ میں جو کافر تھے انہیں ہم دردناک سزا دیتے۔ اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کی حمیت کو جاگزیں کر لیا تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت کو نازل فرما دیا اور ان کو کلمہ تقوی پر قائم رکھا، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی، اور اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور برحق خواب دکھایا کہ انشاءاللہ ضرور بے ضرور تم اپنے سروں کو منڈوائے ہوئے اور اپنے بال کو کتروا کر بغیر کسی خوف و خطر کے مسجد الحرام میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کو وہ بات معلوم تھی جسے تم نہیں جانتے تھے، سو اس نے اس سے پہلے جلد ہی فتح سے ہمکنار کر دیا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیں، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ سب کے سب کفار کے مقابل میں سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تم انہیں رکوع کرتے ہوئے سر بے سجود دیکھو گے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے خواہاں ہوں گے، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کی مثال توریت میں اور انجیل میں اس طرح بیان کی گئی ہے جیسے کھیتی ہے،
جس نے زمین سے اپنے خوشے نکالے، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ گدرائی اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کی پسندیدگی کا باعث ہوئی تاکہ کفار اس کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔